بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا بیان سخاوت کے بارے میں اور سخاوت کا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ جو سخی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں غریبوں میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں دگنا چگنا اضافہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنو قریظہ کا ایک قبیلہ تھا جو اللہ کا حکم آیا تھا ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ ان کی معافی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دو۔ تو سب قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باری باری سب کی گردنیں اڑا رہے تھے۔ تو آخر میں ایک بندہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رک جاؤ، اس کی گردن نہ اڑاؤ۔ تو حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حکم آیا ہے، ابھی اللہ کا حکم آیا ہے کہ یہ بندہ سخاوت کرتا ہے، میری راہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کو مدد کرتا ہے، تو اس کو قتل نہ کریں، اس کو معاف کر دیں۔ میں بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں اور آپ بھی ان کو معاف کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کی جان بخشی کر دیں۔ تو دیکھیں چھوٹے موٹے اور کوئی بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سخاوت کی وجہ سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ سخاوت جو ہے بہت بڑی ایک بندے کی نیکی ہے کہ یہ جو بندہ نیکی کرتا ہے دنیا میں بھی ان کی آسانی سے منزل طے ہو جاتی ہے اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ جو سخاوت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، غریبوں کی مدد کرنا، اللہ کے گھروں، مساجد، مدارس وغیرہ پہ خرچ کرنا، وہاں پڑھنے والوں بچوں کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور دگنا چگنا عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو کبھی محتاجی نہیں آئے گی، اس کا میں ذمہ وار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا میں ذمہ وار ہوں، اس کو کبھی غربت نہیں آئے گی، اس کو کبھی محتاجی نہیں آئے گی، اس کا کبھی مال ختم نہیں ہوگا۔ تو خدا را میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا کرو۔ مساجد، مدارس اور غرباء، مساکین اور خاص کر اپنے قریبی غریب رشتہ داروں کو دیکھا کریں، ان پر خرچ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ خرچ کرنے والے کی زندگی بھی بڑھ جاتی ہے، زندگی بھی لمبی ہو جاتی ہے خرچ کرنے سے، ان کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ان کی جو آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں خرچ کرنے سے وہ مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بندے کا واقعہ میں نے پڑھا ہوا ہے لیکن ابھی اس بندے کا نام یاد نہیں ہے، تو صرف سخاوت کے لیے میں اس کا بھی ذکر کروں گا کہ سخاوت
کتنی اچھی چیز ہے اور رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ غربت کی وجہ سے بہت تنگ آ گیا تھا، کسی نبی کے دور میں یا کسی ولی کے دور میں وہ بندہ تھا، تو وہ غربت کی وجہ سے بہت تنگ تھا۔ تو ایک دن اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں جا کے فلاں اللہ کے برگزیدہ بندے سے ملتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ میری زندگی کا جتنا بھی رزق ہے نا، مجھے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سارا دے دے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایک دفعہ تو سارا لے لے گا تو بعد میں ساری زندگی کیا کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے بس میں نے ایک دفعہ ہی سارا رزق لے لینا ہے۔ تو وہ چلا گیا اللہ کے برگزیدہ بندے کے پاس، اس کو کہا اے اللہ کے پیارے بندے، میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری زندگی کا جو رزق ہے نا وہ سارا مجھے ایک ٹائم ہی دے دے۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا جتنا بھی رزق تھا سارا دے دیا اکٹھا۔ جب اس کو سارا رزق اکٹھا مل گیا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس نے شروع کر دیا۔ کس طرح خرچ کرنا شروع کر دیا؟ جب گھر بیوی کہتی تھی کہ فلاں چیز بازار سے لو، فلاں چیز لے کے آؤ، سبزی لے کے آؤ، کچھ پکانے کھانے کی چیزیں جو بھی لے کے آتا تھا، جیسے ایک مثال دیتا ہوں، 1 کلو چینی گھر کے لیے لیتا تھا اور 1 کلو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لیتا تھا۔ جو بھی چیزیں بازار سے لاتا تھا، کہیں سے بھی لاتا تھا تو 2 چیزیں لے کے آتا تھا، ایک گھر میں دیتا تھا اور دوسری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا، تقسیم کر دیتا تھا۔ تو اس طرح وہ کرتا رہ گیا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی پریشان ہو گئی کہ یہ تو سارا خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے، تو یہ تو جلدی ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا رزق ملا ہے تیری زندگی کا، تو ہم کیسے گزارا کریں گے ساری زندگی؟ تو وہ کہتا ہے خاموش ہو، میں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے۔ وہ ایسے کچھ دن گزرے، وہ ایک خرچ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتا تھا، ایک خرچ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتا تھا۔ وہ جس اللہ کے پیارے بندے سے اس نے دعا کروائی تھی، تو وہ اس کا ایک دن اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، تو وہ تو بہت امیر اور عالیشان کپڑے پہنے ہوئے، بہت اچھا لباس، اچھا کھانا پینا اس نے دیکھا۔ تو وہ اللہ کا پیارا بندہ فرماتا ہے کہ تو نے یہ کیسے اتنا مال تجھ سے تیرے پاس کہاں آ گیا ہے، کیسے آ گیا ہے؟ تیرا تو رزق ہی تھوڑا تھا، وہ جو میں نے لے کے دیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک خرچ کرو اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ہی سودا شروع کر دیا ہے، خرید و فروخت شروع کر دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ 10 گنا دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دیتا ہوں، وہ 10 گنا اور دے دیتا ہے۔ اس طرح میرا مال بڑھتا 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 ڈھیر لگ گیا ہے مال کا، تو میرا مال اب میری نسلوں تک ہی ختم نہیں ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ خیال رکھا کرو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل تنگ نہ کیا کرو۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے، اتنا اس کو وسیع رزق دیتا ہے کہ اس کی نسلیں ہی ختم نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ میرا آزمایا ہوا طریقہ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کبھی اس کا مال ختم نہیں ہوتا، اس کے مال میں ہمیشہ ترقی ہی ترقی ہوتی ہے، عروج ہی عروج ہوتا ہے، زوال نہیں آتا۔ جو اپنے مال کو، اپنی دولت کو بے حیائی اور فحاشی میں لگاتا ہے، برے کاموں میں لگاتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کا جتنا بھی خزانہ ہو وہ جلد سے جلد ختم کر دیتا ہے۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک پٹھان تھا، وہ بہت امیر ترین بندہ تھا، اس کی کوئلے کی کانیں اور کافی اس کا نظام تھا، تو وہ برائی اور فحاشی میں لگانا اس نے شروع کر دیا۔ جیسے عورتوں کو استعمال کرتا تھا، ان کو سونے کے سیٹ، پیسہ، کافی چیزیں دے دیتا تھا۔ تو اس طرح کافی عورتوں کو پتہ چل گیا کہ یہ پٹھان تھا وہ، اب میں اس کا نام نہیں لیتا، کافی دور دور تک اس کی پتہ چل گیا کہ یہ عورتوں کو استعمال کرتا ہے اور سونے کے سیٹ اور پیسے کافی چیزیں دیتا ہے۔ تو کافی عورتیں خود آ جاتی تھیں اس کے پاس، تو اس طرح اس کا کافی پراپرٹی، زمین، کافی چیزیں، کافی مال دولت تھا۔ اس طرح کے کوئی ملازم یا کوئی جاننے والا آتا تھا کہ ہمیں گاڑی ضرورت ہے، تو ہمیں گاڑی چاہیے، تو چابی دے دیتا تھا اسی ٹائم، اس کے پاس کافی گاڑیاں تھیں، وہ چابی دے دیتا تھا کہ لے جاؤ اپنا کام کر کے، تو بعد میں واپس دے جانا۔ مطلب اتنا اس کے پاس مال دولت تھی۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے کہ وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا، کبھی کسی سے 200، کبھی کسی سے 100۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے 300 روپے مانگے تھے، میں نے اس کو دے دیے، لیکن وہ ابھی تک اس نے واپس نہیں کیے۔ تو دیکھیں، جو برائی میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا بھی اس کا خزانہ ہو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کا تماشا لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ برا کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو خدا را جن میرے بھائیوں کے پاس مال دولت ہے، کوشش کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کا احساس کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو میں بانٹیں، غریبوں کا خیال کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کریں جو غریب رشتہ دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ سنبھال ہی نہیں سکیں گے۔ تو خدا را برائی میں، لڑائی میں، جھگڑوں میں، تھانے کچہری میں ادھر پیسے مت ضائع کریں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو اچھے راہ میں لگائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ 5 وقت باجماعت نماز پڑھا کریں، نماز کے سوا کچھ ہی نہیں ہے، نماز کے بغیر کوئی ہماری ترقی نہیں ہے، کوئی ہماری نہ دنیا اچھی ہو سکتی ہے نہ آخرت اچھی ہو سکتی ہے۔ خدا را 5 وقت جو مرد حضرات ہیں وہ باجماعت نماز ادا کیا کریں، جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ گھر میں ادب و احترام کے ساتھ نماز ادا کیا کریں۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔